یہ قرآن کریم نے انبیاء کرام کو، پھر ان کی کتابوں کو اور ان کتابوں کی حامل امتوں کو بھی امام کہہ کے پکارا ہے۔ قرآن کے، جیسا میں نے عرض کیا، الفاظ کے انتخاب میں بھی اعجاز ہے۔ یہی لفظ جو ہے ان کو امام کہہ کے پکارا۔ زبان کے اعتبار سے دیکھیے، ایک تو یہ چیز کہ یہ نبی، اس کی دعوت اپنے معاشرے کی پیداوار نہیں ہوتی۔ اگر نبی وہ اسی معاشرے سے متاثر ہو، اس کی دعوت اسی معاشرے کے اعتقادات اور رسومات اور نظریات سے متاثر ہو، تو وہ تو کوئی حق کی دعوت ہی نہیں کہلا سکتی۔ وہ ان سے آگے ہوتا ہے، ان کی امامت کرتا ہے، اپنے دور سے پہلے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے دور نے، اس کے زمانے نے، اس کے زمانے کی قوموں نے اس کی اقتداء کرنی ہوتی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ وہ ان سے آگے ہوتا ہے، ان میں کا نہیں ہوتا، ان سے آگے ہوتا ہے صاحب۔ اسی لیے وہ امام ہوتا ہے۔ اور امام، جیسا میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کئی دفعہ، یہ جو دیوار چنتے ہیں یہ معمار، وہ اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک تاگا ہوتا ہے، اس میں ایک لٹو ہوتا ہے، وہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس لٹو کے ذریعے سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار سیدھی اوپر اٹھ رہی ہے، کہیں اس میں کجی تو نہیں آ رہی، ٹیڑھ پن تو نہیں اس کے اندر آ رہا۔ تو وہ شے، وہ جو لٹو ہوتا ہے، سہل کہتے ہیں اس کو، وہ اس بات کے لیے ایک ایک ردہ رکھتے ہیں اور وہ لٹو کے ذریعے دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ بالکل سے ٹھیک ہے دیوار کی، کہیں کجی تو نہیں ہے۔ یہ چیز ماپنے کے لیے کہ انسانیت کی دیوار میں کہیں کوئی کجی تو نہیں ہے، یہ جو لٹو سا ہوتا ہے معمار کا، اس کو امام کہتے ہیں۔ امام کا فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ دیکھے کہ انسانیت کی دیوار میں کہیں کجی تو نہیں آ رہی صاحب، یا یہ کہ اگر ماپنا ہو انسانیت نے کہ ہمارے ہاں کوئی کجی تو نہیں پیدا ہو رہی، تو اس ماپنے کے لیے جو ذریعہ اس کا ہوگا وہ رسول کی امامت، اس کی تعلیم کی امامت، اس کی کتاب کی امامت، اس کی امت کی امامت۔ یہاں پہنچنے کے بعد اگر آنسو میرے آنکھوں میں آ جاتے ہیں تو میں مجبور ہوں عزیزان من، جو قوم اب دنیا میں ذلیل سے ذلیل قوم سے بھی پیچھے رہ گئی ہو، وہ قوم امامت کا دعویٰ کر سکتی ہے۔